ایک بیڈ کے اوپر 3 مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور یہ واحد اسپتال تھا جو 200 بیڈ کا اسپتال بن رہا تھا، جہاں پر 17 آپریشن تھیٹر تھے، اور یہ کم از کم 70-80 کنال اراضی تھی، جس کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ وہ شیخ رشید احمد، ہم نے پھر بھی جو ان کا بنایا ہوا اسپتال تھا ڈائلسس کا، وہاں پر 27 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ پہلے دیا، اور 7.5 کروڑ روپیہ شیخ رشید صاحب نے اس ٹینیور میں دیا کہ اس شہر کے وہ غریب اور مستحق لوگ جو 10,000 روپیہ مہینے میں 4 یا 5 دفعہ جس غریب آدمی نے ڈائلسس کروانے ہو تو اس کو جن سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ملے تو وہ ان پیسوں کا ہی سوچ کر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم 200 مشینوں کا یہاں پر فری ڈائلسس کے لیے 27.5 کروڑ روپیہ دے کے جا رہے ہیں، کہ تاکہ کیونکہ 100% یہ پیسے ڈی سی اور کمشنر کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اور جب یہ 200 مشینیں یہاں پر لگیں گی تو کافی حد تک اس شہر میں ڈائلسس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو ہم نے اس شہر میں ترمیم و ترقی کا سفر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول، کالجز، اسپتال، یہ جو پڑوس میں جب یہ NCA کالج بن رہا تھا، میر ہاؤس تھا، اور شیخ رشید احمد صاحب اس میر ہاؤس کو بھی NCA کو دینا چاہتے تھے، اور آج یہ نیشنل کالج جو آرٹس کا ہے یہ بھی راولپنڈی، یہاں پر کسٹم کی بلڈنگ، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس بلڈنگ کو لینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن شہر کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جس طریقے سے یہ کالج بنا اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جب بھی یہ الیکشن، ہماری تو پوری کوشش ہے کہ مارچ میں الیکشن ہو، رمضان سے پہلے۔ آپ لوگ اصل منصف ہیں، آپ لوگ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ان 7 مہینوں میں پاکستان کے جتنے مسائل بڑھے ہیں، غریب آدمی ایک بیچارہ سفید پوش، آج میں کئی سرکاری ملازمین سے پوچھ رہا تھا جن کی 28 29 تاریخ کو تنخواہیں اکاؤنٹ میں آئے جایا کرتی تھی، وہ تنخواہیں بھی نہیں آ رہی۔ آج صبح بتا رہے تھے کہ جی مرغی کا بحران آنے والا، انڈے کا بحران ہے، لوگ بجلی اور سوئی گیس کے بلوں سے بھی نکلے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے برتن بیچ کر، لوگوں نے اپنے کپڑے بیچے، کہتے تھے ہم اپنے کپڑے بیچ کر آٹا لوگوں کو دیں گے، لیکن لوگوں نے اپنے کپڑے بیچ کر، گھروں کے برتن بیچ کر 3 مہینوں میں بجلی اور سوئی گیس کے بل دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر منصف، آپ نے بہتر طریقے سے یہ فیصلہ کرنا ہے جب بھی یہ الیکشن ہو مارچ کے اندر۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شیخ رشید احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کریں۔ میری طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد کے طلبگار ہیں۔ آج کوئی سیاسی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، بڑے شیخ صاحب بھی ہم کی باتیں سنیں گے، لیکن بڑے شیخ صاحب کا یہاں موجود ہونا میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ لینا چاہیے کہ آپ نے حلف کے دن ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے 2 مسائل، ایک ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنا اور دوسرا ہمارا سوسائٹی والا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کا ہم نے ایشو کافی کور کر لیا ہے۔ جو ہمارا سوسائٹی کا سلسلہ ہے، جناب شیخ صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں لوگ ریٹائر ہوں تو انہیں فری پلاٹ ملتے ہیں۔ ہماری اپنی 146 کنال زمین جو قبضے میں تھی، الحمدللہ ہم نے اپنا قبضہ لے چکے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مسیح بھائیوں کے لیے اور ہمارے میونسپل کارپوریشن کے جو کلرک حضرات، انسپیکٹر حضرات، سپروائزر، سپرنٹینڈنٹ، چیف انسپیکٹر، تمام لوگوں کے لیے وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ہم بنا لیں تاکہ جب یہ لوگ اپنے ملازمت کا وقت پورا کر کے جائیں تو ان کے لیے اپنے سر چٹکانے کے لیے ایک پلاٹ یا ایک مکان ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے وہ قبضہ تو لے لیا، اس کے میپس بھی ہم نے تیار کر لیے، لیکن اس کی منظوری ہمیں درکار ہے۔ تو مجھے امید ہے جیسے آپ نے راولپنڈی شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہر جگہ پر، یہاں میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کے لیے میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ہمارا ساتھ، جس طرح ڈیلی ویژن ملازمین کے لیے ہم نے ہڑتال کی تو آپ نے ڈی سی سے رابطہ کیا، شیخ راشد صاحب میرے ساتھ مسلسل اس معاملے میں میرے ساتھ ٹیکل میں رہے، میرے ساتھ ہینڈل کرتے رہے، اور 176 لوگ جو مستقل ہوئے، بظاہر ہم سامنے تھے لیکن اس میں شیخ راشد صاحب کا بہت بڑا کردار تھا۔ میں لال حویلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چند وہ میرے پنڈی کے دوست جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کوئی لال حویلی کے زیادہ ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا تھا، آج پھر جواب دیتا جاؤں گا۔ جو میرے ورکر کے لیے کام کرے گا وہ میرے اسٹیج کی زینت بنے گی، جو صرف باتیں کرے گا وہ ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے ہمیشہ ہمارے اوپر
मोहब्बत और प्यार का हाथ रखा है। इनसे हमारा झगड़ा भी रहता है हमेशा वर्कर के लिए। जब भी बात की, जब मुझे समझ नहीं आई आज तक शेख राशिद साहब से, जब भी मैंने सेंट्री वर्कर के लिए लड़ाई की, इन्होंने अपनी जुबान बंद कर ली। इन्होंने कहा यार जिस तकबे के लिए तुम आवाज उठा रहे हो मैं मजबूर हो जाता हूँ। इनका प्यार आपके लिए इतना है, इतनी मोहब्बत मुझे समझ नहीं आई शेख साहब की। काफी मामलों में ये मेरे साथ इख्तिलाफ भी कर देते हैं, लेकिन जब क्रिश्चियन की बात आती है ये हमेशा चुप हो जाते हैं, कहते हैं यार जो बेहतर हो सकता है मुझे भी बताए, मैं आपकी जंग में आपके साथ हूँ। मैं पूरी उम्मीद करूंगा शेख रशीद साहब से कि आप हाउस सेटिंग के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और उसमें वज़ीर आला पंजाब तक आपकी रसाई ज़्यादा है, आप उस पर हमारा पूरा ताउन करेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा नाम अमीर नासिर वासलाम। मैं राजा रूस साहब का, राशिद साहब का मशहूर हूँ, तो बड़े शेख साहब से मैं इजाजत दूंगा कि मैं भी थोड़ी सी तकरीर करना चाहता हूँ। शेख साहब इजाजत है, थोड़ी सी आज दिल करता है इंग्लिश चीज को काट कर ले जाए। आज दिल कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार स्मार्ट वर्क है, तो मैं कह रहा हूँ एसोसिएशन विद द बेनिफिट इंटीग्रिटी लीड्स यू हाई आइडियल्स बाय द सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट। कहता है अगर साथ हो तुम्हारा अहले इल्म व दानिश के साथ, तो यकीन रखो कामयाबी और कामरानी को तुमने पा लिया। लेकिन जो लोग अहले इल्म व दानिश के साथ ताल्लुक नहीं रखते, उनका मुकद्दर तारीख राहों में पड़ा रहता है। आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी कहूँ शेख साहब, यू आर लुकिंग एवरी टाइम वेरी स्मार्ट एंड प्रीटी बॉय, every day very smart. I love you every day. Because you say something to me, you are my leader, but I am says, I am your leader, you are my leader, and I am your servant, worker, or every time I will do. When you say, do this, or I can do this, आप तो कहेंगे कि ये करो, तो वो करने के लिए every time मैं तैयार हूँ। लेकिन लालो जिथे मैं आज एक बार फिर अपने उस हलफ को कहता हूँ, तजदीद करता हूँ उस हलफ की, उसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। शेख साहब आपको हलफ बर्दारी में हमने मदद किया, आप आए, हमसे हलफ लिया और मुझे कहा कि नारा लगाए। मैं आपको बताऊं शेख साहब, अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ से मुझे कॉलें आई कि आपको शेख साहब ने क्या नारा लगाओ, और वो नारा इतना वायरल हुआ। वो क्या था? बोलो खुदा में यीशु मसीह की, फिर बोलो खुदा में यीशु मसीह की, आमीन। अब दो बातें मैं शेख साहब के पुरस्कार करना चाहता हूँ। एक कि शेख साहब ब्यूरोक्रेसी ने सेंट्री वर्कर को एक वर्क मैन कहना शुरू कर दिया। वो कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमें नहीं पता। उसका तरक्की का, उसकी सर्विस का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन सैनिटरी वर्कर का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अगर वो फोत हो जाए, उसके बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। हमने 176 लोग पकड़े किए, उनमें एक मर गया, उसकी फैमिली को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वजह कि उसके नाम के साथ वर्क बैन लगा दिया गया, उसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ये स्ट्रक्चर चेंज करा के वापस हमारा लोकल गवर्नमेंट जो सर्वेंट एक्ट है उसी में हमें सेंट्री वर्कर बना दे, हमारा ये काम सीधा आएगा। और ये काम पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, पंजाब गवर्नमेंट को बताना है। दूसरा, सदर साहब ने बताया कि हमने 146 कनाल जमीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने कब्जे में ले ली है। हम चाहते हैं वहाँ पर हमारे वर्करों की सोसाइटी बनाई जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। बिना बाकी बगैर जनाब शेख रशीद साहब का दावा देता हूँ, जनाब शेख रशीद साहब।